آپ دیکھ رہے ایس نیوز۔ مرحوم یوسف مامو ان کی یاد میں ہنگولی شہر کے تالاب کٹا پر بعد مغرب اجلاس عام بعنوان محفل حمد و نعت و اجلاس تحفظ ختم نبوت و عظمت صاحب کا پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام کی صدارت ہنگولی شہر کے مولانا محمد عظمت اللہ خان صاحب ملی و کاشف صدر مدرس تعلیم قرآن توپ خانہ ہنگولی انہوں نے انجام دی، جبکہ مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ حضرت مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی یو پی، حافظ و قاری ظہیر صاحب یو پی، حافظ خواجہ صاحب کمالی، مفتی ضمیر احمد صاحب قاسمی، مولانا زکریا صاحب تابش ملی جنتور، مفتی عبدالقدیر صاحب قاسمی، مفتی قاضی فہیم الدین صاحب اشرفی، اور اس پروگرام میں خصوصی مہمان مولانا جنید صاحب قاسمی، حضرت مولانا مبین صاحب صدیقی بسمت نگر موجود تھے۔ اس پروگرام کی نظامت مفتی عبدالقدیر صاحب نے انجام دی، جبکہ پروگرام کی شروعات حافظ زبیر ان کے کلام سے شروعات ہوئی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں نوجوان تالاب کٹا وہ جملہ جماعت علماء محمود مدنی گروپ جملہ اراکین نے محنت کی۔ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقا ہو گیا آن میں بیٹھے نے ماشاءاللہ مفتی طارق جمیل صاحب میرے مصطفیٰ کا مرتبہ تو دیکھیے۔ تو اچھے چاہتا ہوں ادھر توجہ ہے بہت بہترین۔ میرے آقا مصطفیٰ اعلیٰ درجے کا ایمان اسی کا ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان اسی کا ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ خدا کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے، خدا کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے جو نبی کے طریقے اپنانے والا ہوتا ہے، جو نبی کے طریقے اپنانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ چند اشعار میں اللہ کے نبی کے اترنے والا ہے خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے خدا کا نور فلک سے سلام کے لیے حاضر
تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام جو اس عظیم الشان اجلاس میں موجود ہے، ایک طرف تو یہ اجلاس بہت زیادہ خوشی کا پیغام لے کے آیا ہے کہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ جیسے عظیم عنوان پر ہم سب یہاں جمع ہیں اور شعراء کرام کے کلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، مگر دوسری طرف غم کی بھی یہ بات ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے ہمارے اپنے شہر کی ایک معزز موقر محترم شخصیت جناب یوسف صاحب عرف ماموں کا وصال ہو گیا۔ شاعر کا شعر ہے، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ویسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ بہت سی یادیں ان کے کام سے وابستہ ہیں، بہت سی چیزیں ان کے نام سے وابستہ ہیں، اگر ان تمام کا تذکرہ کیا جائے تو طوالت کا خوف ہے۔ ہم سب کو ابھی مہمان شاعر حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کو بھی سننا ہے۔ میں 2-3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، موت انسانی زندگی پر ایک ایسا حادثہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، الموت باب لکل الناس داخلہ، الموت کأس لکل الناس شاربہ۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، اور موت ایسا بے رحم پیالہ ہے جسے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن پینا پڑے گا۔ آج آپ بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ بھی خاموش ہو جائیں گے اور میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ مگر یہ اجلاس مجھے اور آپ کو دعوت فکر و عمل دے رہا ہے کہ ہم لوگ درمیان جو کارآمد افراد ہیں ہم ان کی قدر کریں، کوشش کریں اس بات کی کہ ہم ہر انسان کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھو، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے میں تم سے نعمتوں کو چھین لوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، وعن مرداس الاسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یذهب الصالحون الاول فالاول تبقى لحفالة الشعیر اب التمر لا یبالیہم اللہ بالا۔ زبان رسالت نے فرمایا، قیامت کے عنقریب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کائنات میں چھنی کو داخل کریں گے، جیسے کوئی عورت آٹا گوندنے سے پہلے چھنی کے اندر آٹا لیتی ہے، اس کے بعد وہ آٹے کو چھاننا شروع کرتی ہے۔ اللہ بھی اس طریقے سے اس کائنات میں اپنی چھنی کو گھمائے گا، ایک ایک اچھے انسان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نیک ہوں، میں پارسا ہوں، میں اچھا ہوں، خدا کے پاس میری سمجھ اور تیری سمجھ میں یار نہیں۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی خدا کے پاس محترم اور معزز ہوگا۔ خدا کے بندو، اللہ اگر نوازنے پر آئے، ایک چھوٹی سی نیکی کی بنیاد پر انسان کی مغفرت کر دے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے گناہ کے کرنے کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو برادران وطن سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے ان کے پاس جو افراد ہیں ان کی قدر کی۔ یوگا کوئی آج کا علم نہیں ہے، تقریباً 5000 سال پرانا۔
وہ لوگ اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں، مگر ایک بابا میدان میں آئے، انہوں نے اس علم کو متعارف کرایا، لوگوں نے ان کی اس قدر ان کو سرایا اور ان کی قدر کی کہ وہ ہریدوار سے لے کر نیو یارک تک 3000 سے زیادہ ان کے آشرم بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو دعوت فکر و عمل دیتی ہے کہ جب تک کوئی شخص ہمارے درمیان موجود رہتا ہے اس بات کو پیوست کریں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جس میں کمی کجی کا امکان نہ ہو، لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جو انسان کو اس کے کمی اور کجی کے بعد قبول کر لے۔ آپ تمام سے خاص طور پہ ادباً التماس ہے کہ آپ سب دعا فرمائیں، اللہ جناب یوسف مامو صاحب کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ اللہ رب العزت جو کارآمد افراد ہمارے معاشرے میں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس امت کی اتحاد کی بنیاد پر نشاط ثانیہ فرمائیں۔ اقبال نے کہا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ والسلام۔